الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهندي سيد البرية والسراج البضيء الكوكب الدهري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض المدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بس اسی نے کامیابی حاصل کی، فوز عظیم حاصل کیا. کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا، تو اس نے فوز عظیم کامیابی حاصل کی. اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے الفاظ بھی ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ اے کاش میں کربلا ہوتا تو فوز عظیم حاصل کرتا، کہ اے کاش میں آپ کے ساتھ کربلا ہوتا، شب عاشور ہوتا، 10ویں کے دن ہوتا، آپ کے ساتھ آپ کے ماتحت رہ کر، آپ کے ساتھ رہ کر شہادت حاصل کرتا اور فوز عظیم حاصل کرتا. بہت عام بات ہے تو میں کہنے جا رہا ہوں. شہر رم کا رہنے والا بظاہر عبد المسیح کا بیٹا ایس نصرانی، بظاہر نصرانی، اس کی حیات طیبہ کے بارے میں کیونکہ یہ ہستیاں ایسی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں پھر علیہ السلام. سبحان اللہ. کیونکہ اس نے بچپنے سے دعا مانگتا تھا. بہت بڑے تاجر باپ کا بیٹا تھا، پیسے کی فراوانی تھی، پیسے کی کمی نہیں تھی، مگر باپ بھی دیندار تھا، عیسائی مذہب رکھتا تھا، اور ظاہر باپ تھا تو بیٹا بھی اسی روش پہ چلا، پڑھا لکھا، پھر ترقی کرتے کرتے پادری بنا، اور کسی بڑا پادری آخری لیول کا جسے کہتے وہ بن گیا. اور دل میں اور ہمیشہ دعا یہی مانگ رہا تھا، مانگتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے اعلیٰ منصب عطا فرما، ایسا منصب عطا فرما، ایسا مرتبہ عطا فرما جو اولین میں سے کسی کو نہ ملا ہو. اتنی بڑی منزلت مجھے عطا فرما. تو 20 سال کی عمر تک عبادت کرتے 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 دعا مانگتے مانگتے
ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اس کی نظر میں تو عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو انہیں سے مانگتا ہے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں عیسیٰ اور جناب مریم علیہ السلام، تو انہیں کے توسل سے مجھے وہ منزلت عطا فرما جو اولین میں سے کسی کو نہ عطا فرمائی ہو۔ آخر 20 سال کے بعد عبادت کرنے کے بعد اسے کچھ حاصل نہ ہوا بظاہر، تو ایک رات جیسے مطلب عبادت کر کر کے آخر میں کہتے پروردگار آپ تو مہربانی فرما کہ میں نے اتنی زیادہ کوشش کی ہے، دعا کی ہے اور لالچ بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کی شادی بھی نہ کی کہ مجھے دنیاوی لالچ کھیل لے، نہیں، صرف وہ منصب حاصل کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ تو 20 سال کے بعد اسے مکاشفہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حکم ہوا کہ شام چلا جا، شام چلا جا۔ وہ شام چلا گیا اور شام جا کے بھی چونکہ یہاں فلسطین میں رہتے ہوئے اپنے شہر سے فلسطین آ گیا تھا، 20 سال یہاں عبادت خداوندی کی، اور یہاں پھر ماہر جراح بھی بن گیا، بہت بڑا اس دور کا طبیب اور ڈاکٹر اور سرجن، جس کو سرجن ڈاکٹر کہتے ہیں، بہت بڑا مفت خدمت کرتا، اور کبھی یہ سوچا یہ کون ہے، بس خدمت، انسانیت کی خدمت۔ لوگ کچھ دینے لگتے ہیں کہ یہ تیرا عفظ ہے جو تو نے محنت کی ہے، اور اتنا ماہر تھا، کہیں سے ہڈی ٹوٹ جائے، کندھے ٹوٹ جائیں، کچھ ہو جائے، تلواروں کے زخم ہوتے وہ باندھ دیتا، بالکل اوکے اور فٹ ہو جائے، اور کہتے کچھ تو لے لو، کہا نہیں، بس میرے لیے دعا کرو، یہ وہ مقصد میرا ہے، میں وہاں تک پہنچوں بس۔ آخر کار اسے مکاشفہ ہوا، زیارت ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، حکم ہوا شام چلے جاؤ، بیت المقدس سے شام چلے جاؤ، کہ تو نے 20 سال بیت اللہ میں گزارے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بازار ہوتی ہے، تو اب شام چلے جاؤ۔ شام چلا گیا، کیا مجھے شام تو بھیج دیا گیا مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ کرنا کیا ہے۔ وہی اپنے آلات زراعی ساتھ لے کر گلیوں میں پھرتا رہتا اور جو خدمت ہوتی کرتا رہتا۔ آخر کار پھر مکاشفہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور خواب میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اس طرح کرو، کوفہ چلے جاؤ، اب کوفہ چلے جاؤ۔ یہ جب پہنچا ہے نا کوفہ، تو اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیے تھے، باندھے ہوئے احرام توڑ دیے، مکہ چھوڑ دیا، اور ادھر جب پہنچا ہے کوفہ میں تو مسلمان خوشیاں منا رہے تھے، مبارکیں دے رہے تھے۔ کہتا ہے میں نے ایک مسلمان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا یہ خوشیاں کس بات کی منا رہی ہیں؟ کہا دیکھ لیے ایک شخص ہے جس کو مار رہے ہیں، سارے ایک طرف ہیں اور وہ ایک طرف ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا باقی کہتے ہیں، اور ابھی مسلم میں نقی، تو وہ ظلم بھی میں نے دیکھا۔ آخر کار منع بھی ہوئی، میں مقصد نہیں سمجھا، مجھے بھیجا گیا ہے فلسطین سے شام، شام سے پھر کوفہ، اور مجھے مقصد نہیں بتایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے مقصد نہیں بتایا گیا، مقصد کیا ہے؟ بھیج تو رہی یہاں تک کہ میں کوفہ بھی پہنچ گیا ہوں۔ آخر کار اس رات جس کی صبح کو روانہ ہونا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پھر خواب میں آیا اور کہا تو منزل کے قریب ہے،
جس مقصد کی تو ہمیشہ دعا مانگا کرتا تھا، تو منزل کے قریب ہے، اب اس طرح کر، کل ادھر کوفہ سے قافلے جائیں گے اور ساتھ تو بھی چلے گا۔ جانا کہاں ہے؟ منزل کیا ہے؟ کہا منزل قریب ہے تیری، کربلا، تیری منزل کربلا ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دن ہوا اور مساجد میں ہر جگہ اعلان ہو رہے ہیں ابن زیاد ملعون کی طرف سے کہ کوئی نوجوان گھر میں نہ رہے، اگر کوئی گھر میں رہ گیا تو ہم اس کو گھر سمیت آگ لگا دیں گے۔ ہر بندہ کربلا پہنچے، کیونکہ نعوذ باللہ اس ایک بندے نے بغاوت کی ہے، یزید کا باغی ہے اور اس کے خلاف جنگ ہے، اور کوئی بندہ کوفے میں نہ رہے۔ بس یہ اعلان میں نے بھی سنا، اور آخر کار قافلہ چلا، میں بھی ساتھ چل گیا۔ قافلہ پہنچا، میں بھی پہنچ گیا۔ آخر کار وہ شب عاشور آ گئی، شب عاشور آئی اور دن چڑھا۔ تو دن چڑھنے سے پہلے مجھے خواب آیا، خواب ایک عظیم خواب تھا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا صحرائے کربلا ہوگا، مگر یہ خواب عجیب خواب ہے۔ خوبصورت باغ ہے، بہت زیادہ خوبصورت باغ ہے، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جمع ہیں، اور ان سب کا سردار سید الانبیاء، اور سب سرکار رسول خدا کو ان کے بیٹے کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں۔ سارے انبیاء نے سیاہ لباس پہنے ہوئے، سب نے، اور سب سرکار رسول خدا کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ سارے ہو بھی رہے ہیں، تعزیت بھی پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے حسین مظلوم تھا، ہم پرسہ دیتے ہیں، تعزیت دیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک طرف جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور جناب مریم بھی ہیں۔ تو مجھے بلا کے کہا، اے قیس، کل تیرے امتحان کا دن ہے، تو ہمیں شرمسار نہ کر بنے ہستیوں کے سامنے، سرکار رسول خدا کے سامنے اور سیدہ عالمین کے سامنے، تو ہمیں شرمسار نہ کرنا، تیرے امتحان کے دن۔ کہتا ہے کہ یہ رات گزر گئی، دن طلوع ہوا، دن کے طبل بجنے شروع ہوئے، جنگ شروع ہوئی۔ آخر کار ظہر کے بعد وہ وقت آیا جو 3 ساعات ہیں، 3 ساعات، 3 ساعت کہا جاتا ہے۔ یہ 3 گھنٹے ایسے ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں، اور کسی کو جرأت نہیں تھی کہ ان کی طرف آ سکے۔ تو یہ 3 گھنٹے وہ گزرے، آخر کار کائنات کی نبضوں میں جیسے سانس لوٹ آئی ہو۔ تو اب شمر کہتا ہے، کمال نہیں ہوگی، لاکھوں معظمہ، اور یہ لاکھ تو بالکل سامنے تیار بھی کھڑا ہے، ایک مظلوم ہے، وہ بھی سجدے کی حالت میں ہے، اور اس کا رہا بھی کوئی نہیں کہ جو اس کو بچائے، اس کی حفاظت کرے، اس کا دفاع کرے۔ عجیب ہے، کوئی چاہتا ہی نہیں لڑنے کے لیے اس کے ساتھ۔ تو یہ ملعون عمر کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہوا اور ملعون تیزی کے ساتھ پہنچا۔ تو مولا نے ایسے قبضہ ذوالفقار سے ایسے سر اٹھایا اور دیکھ کے کہا، انت جیتا عدلی، کیا تو مجھے قتل کرنے آیا؟ اور کوئی بچا، ملعون ازل، تو مجھے قتل کرے گا؟ بس یہ سننا تھا، اور دوڑ کے پھر رکا ہی نہیں، اپنے خیمے میں چلا گیا۔
اور اس کی خیمے کے ساتھ ہی اس کا خیمہ تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں. بظاہر سفید لباس پہنے ہوئے وہ قیس ایک بندہ جو کہ جنگی سردار تھا، مولا امام حسین علیہ السلام کی تلوار کی ضرب سے اس کا کندھا کٹ گیا تھا. اس کو بلایا گیا کہ تو جراح ہے، طبیب ہے. کہا ہاں بالکل، سامان تیرے ساتھ ہے؟ بالکل ساتھ ہے. علاج کرے گا؟ ہاں بالکل. اس کو لے کے گئے، اس نے علاج کیا. اور یہ گیا بھی اس لیے تھا کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا، یہاں تک بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ یہی سن رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے شرمسار نہ کرنا سرکار رسول خدا سے. ابھی تک پتہ نہیں ہے اس کو. تو چلا گیا، علاج کیا. انہوں نے کہا پیسے لے اتنا نہیں، میں کچھ نہیں لے، بس میرے لیے دعا کریں، جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں میرا وہ مقصد پورا ہو جائے. یہ واپس اپنے خیمے میں جا رہا تھا تو اس کو عمر بن سعد ملعون نے دیکھ لیا. کہا کہ اس کو بلاؤ، یہ لگتا ہے لمبے سے قد کا، سفید لباس پہنا ہوا اور گلے میں چاندی کی زنجیر اور پھر اوپر صلیب، لگتا ہے یہ عیسائی ہے، بلاؤ اس کو. اس کو بلایا گیا. کہا تو عیسائی ہے؟ کہا ہاں. ایک چھوٹا سا کام ہمارا بھی کر دے، ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دے. کہا کیا؟ دیکھ رہا ہے وہ میدان میں ایک غریب بیٹھا ہے، اس کا کوئی نہیں بچا، بس اس کو قتل کرنا ہے. میں نے کہا کہتے چھوٹا سا کام ہے اور اجرت اتنی دیں گے کہ ساری عمر مزے کرے گا، کام چھوٹا سا ہے. یہ چھوٹا سا کام ہے؟ کہا ہاں. کہا تم نے جب ایک لیا ہے، اس کے سارے رشتہ داروں کو، آوان و انصار کو، سب میں سن رہا تھا، آوازیں آ رہی تھی، مار بھی دیا ہے، یہ اکیلا بچا ہے، تم خود کیوں نہیں قتل کر لیتے؟ کہا نہیں، ہم نہیں قتل کرتے. کیوں؟ ہاں کیونکہ یہ بھی مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں، اس کا قتل حرام ہے. تو عیسائی ہے، تو قتل کر دے. کہا میں فوجی ہوں، میں تو جراح ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. کہا نہیں، تو ہی کرے گا. کہا میرے پاس پھر اسلحہ بھی نہیں ہے، نہ تلوار ہے نہ کچھ ہے. تو اس ملعون اضل عمر کے ساتھ نے ایسے ہی نکالا خنجر اور دے دیا. کہا یہ لے خنجر، لے اور جا. کہتے ہیں کہ خنجر لے کے میں آگے بڑھا اور جب میں مولا کے پاس پہنچا، مولا نے ایسے قبضہ تلوار سے ایسے سر اٹھایا اور کہتے قیس آ گئے ہو. قیس کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں جانتا تھا، نصرانی مجھے ہر کوئی کہتا تھا، قیس کوئی نہیں جانتا تھا میرے والد کے علاوہ. قیس آ گئے ہو، تم قیس ہو؟ ہم تو کافی دیر سے تیرا انتظار کر رہے تھے. کہتا ہے کہ وہ خنجر میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں مولا کے قدموں پہ گرا. آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ مولا فرماتا ہے ہاں میں قیس، ہم تجھے بھی جانتے ہیں، تیرے والد عبد المسیح کو بھی جانتے ہیں، تیرے سارے خاندان کو بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرے بارے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے. اچھا قیس، اگر پھر بھی تجھے یقین نہ آئے تو میں بتاؤں کل رات مجھے کیا خواب آیا تھا، اور یہ بھی بتاؤں کہ کیسے کیسے تجھے خواب آتے رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم تجھے بھیجتے رہے ہیں، اور آخر کار تو کوفہ پہنچا، کوفہ سے یہاں کربلا پہنچا، اور جو کل رات خواب آیا ہے وہ بھی بتاؤں.
یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو فوز عظیم چاہتا ہوں۔ تو میں جاؤ تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو تلوار تو تھی نہیں، میں نے دیکھا میدان میں ایک تلوار گری ہوئی تھی، لکھا ہے کہ شبس ملعون کی وہ تلوار تھی گری ہوئی، وہ جناب قیس نے اٹھائی اور جا کے حملہ کیا۔ حملے اتنے زبردست کیا، پہلا حملہ کیا کوئی زخم نہیں لگا، واپس مولا کے پاس خیمے میں آیا، کہتے مولا میں اتنے زبردست حملے کر رہا ہوں، یہ زخم ہی نہیں لگا۔ اور فرمایا پھر جا، دوبارہ گیا، پھر حملہ کیا، بہت زبردست حملہ کیا، بہت ملائین کو قتل کیا، زخمی پھر بھی نہیں ہوا۔ پھر واپس آیا، مولا مجھے زخم ہوا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے میری شہادت نہیں، مجھے فوز نہیں ملا۔ اور میں تو طائب ہوا ہے، تم نے توبہ کی ہے، توبہ تیری قبول ہے، مگر تجھے پتا ہے وہ دیکھ سامنے کالے پردے کالے خیام نظر آ رہے ہیں، ہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں تیرے لیے دعا مانگ رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کا آخری ناصر ہے، اللہ یہ تو بچ جائے۔ کہا کہ اب جا، اور فرماتے ہیں اب جا، اب تیری شہادت ہے۔ 3 حملوں کے بعد پھر گیا اور پھر جا کے اس کو شہادت ملی اور فوز عظیم پر پہنچا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔